اچھا سلوک انسان کا دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کتنے لوگوں کو خوش رکھتا ہے۔ اگرچہ کاظم عمر میں بڑا ہے مگر بڑا ہونے کے باوجود بھی اس بات کو نہیں سمجھ سکا۔ عاصم عمر میں چھوٹا ہی صحیح مگر اچھے رویے، خوش اخلاقی اور ملنساری کی وجہ سے بچے اس کے ساتھ کتنا خوش رہتے ہیں۔ یوسف صاحب بینک میں ملازمت سے فارغ ہو کر ایک پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے دو بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا کاظم ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا تھا اور اچھے پیسے کماتا تھا۔ چھوٹا بیٹا عاصم کسی موبائل کمپنی میں سافٹ ویئر انجینئرنگ تھا۔ وہ دونوں شادی شدہ تھے۔ کاظم کے 3 اور عاصم کے 2 بچے تھے۔ اتوار کا دن تھا اور چھٹی کی وجہ سے سب لوگ گھر پر ہی تھے۔ یوسف صاحب اپنی بیگم کے ساتھ لان میں کرسیاں ڈالے بیٹھے تھے۔ یوسف صاحب نے دیکھا کہ عاصم گاڑی دھو رہا ہے اور گھر کے سارے بچے اس کے ارد گرد جمع ہو کر اس کا ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ کوئی شیشہ صاف کر رہا ہے، کوئی دروازوں اور بمپروں کی صفائی میں لگا ہوا ہے اور کوئی ٹائروں کو چمکا رہا ہے۔ کام کے دوران کاظم کی بیٹی سونیا نے کہا، انکل عاصم، اس کام سے فارغ ہونے کے بعد ہم پارک جائیں گے۔ عاصم نے جواب دیا، بالکل، لیکن اس سے پہلے ہم کھانا کھائیں گے تاکہ بے فکری سے خوب دیر تک پارک میں رہے۔ اس کی بات سن کر تمام بچے خوش ہو گئے۔ عاصم کے بیٹے نے کہا، پاپا، میں وہاں سے رنگ برنگی مچھلیاں بھی خریدوں گا۔ مچھلی والا پارک کے گیٹ کے باہر کھڑا ہوتا ہے۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، عاصم نے جواب دیا۔ دونوں بھائیوں کی بیویاں کچن میں دوپہر کا کھانا بنانے میں مصروف تھے۔ کاظم اپنے کمرے میں بٹھائی ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں۔ اتنی دیر میں کاظم کی بیوی کچن سے نکل کر وہاں آئی، عاصم بھیا، دہی کم پڑ رہا ہے، گاڑی دھل جائے تو دہی لا دینا ورنہ بریانی مزے کی نہیں بنے گی۔ میں سونیا کے پاپا سے اس لیے نہیں کہہ رہی کہ وہ غصہ کریں گے کہ پہلے ہی دہی زیادہ کیوں نہیں منگوائی تھی۔ یوسف صاحب نے کہا، عاصم تو کام میں مصروف ہے، لاؤ میں ہی دہی لے لاتا ہوں۔ عاصم ہنس کر بولا، ابو اتنی دنوں بعد تو امی کے ساتھ بیٹھنے نظر آ رہے ہیں، ورنہ آپ کو تو کتابوں سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ آپ زحمت نہ کیجیے، میں دہی لے آتا ہوں۔ بچوں کو کام میں لگا کر اور پانی کا نل بند کر کے وہ دہی لینے چلا گیا۔ یوسف صاحب کے چہرے پر سوچ کے آثار تھے۔ انہوں نے بیوی کی طرف دیکھ کر کہا، بیگم، میں ایک بات سوچ رہا ہوں۔ ان کی بیگم ان کی طرف دیکھنے لگی۔ یوسف صاحب نے کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کاظم کے قریب ہی نہیں پھٹکتے ہیں، سب کے سب عاصم کے پیچھے ہی لگے رہتے ہیں۔ ان کے بیگم بولے، کاظم کی عادت ہی ایسی ہے، بچے شرارتی ہوتے ہیں، شور مچاتے ہیں، فرمائشیں کرتے ہیں، مگر اس سے یہ باتیں برداشت نہیں ہوتی، اور تو کسی بچے کے امتحانوں میں مارکس کم آ جائے تو گھر سر اٹھا لیتے ہیں۔ ذرا سی ان کی باتوں کو ڈانٹ ڈپٹ رہتا ہے اور سرزنش کرتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہی ٹی وی دیکھ رہا تو کسی بچے کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ منہ سے آواز نکال کر یا آپس میں کوئی بات کر سکے۔ انہی باتوں کی وجہ سے اسے اپنے بھی اور عاصم کے بچے بھی اس سے دور دور رہنا پسند کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بہت بری بات ہے۔ ایک روز میں نے اسے سمجھانا بھی چاہا تو مجھ پر غصہ کرنے لگا اور غصے سے بولا کہ کیا بچوں کو سر پر چڑھا لوں؟ بہت بری بات ہے۔ اب کاظم اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اس کو سمجھاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، لیکن بات بہرحال حال قابل افسوس ہے۔ یوسف صاحب نے افسردگی سے کہا۔ ان کی بیوی کو بھی کاظم کی یہ بات بری لگتی تھی۔ وہ بولے، اسے تو اپنے چھوٹے بھائی سے سبق سیکھنا چاہیے۔ عاصم کتنا خوش اخلاق اور ملنسار ہے، بچوں کی معمولی باتوں پر بھی دھیان دیتا ہے اور وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں اس کو غور سے سنتا ہے۔ ان کے رزلٹ کا کارڈ حتیٰ کہ ماہانہ ٹیسٹوں سے قسم کے تحفے دیتا ہے۔ اس خوشی میں انہیں اپنے ساتھ پیکنگ بنانے بھی لے جاتا ہے۔ اس سے بچوں کی بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور وہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ یوسف صاحب یہ سب بات سن کر فکر مند ہو گئے تھے۔ کہنے لگے، اس طرح تو کاظم کے اپنے بچے اس سے کترانے لگیں گے۔ میں جانتا ہوں باپ کا غلط رویہ اولاد کے دل سے مشکل ہی نکلتا ہے، مجھے بھی اس بات کی بہت پریشانی ہے۔ ویسے میں تو ان بچوں کو بتاتی رہتی ہوں کہ کاظم کی طبیعت ہی ایسی ہے، وہ لوگ اپنا دل چھوٹا نہ کیا کرے۔ اتنی دیر میں عاصم بھی واپس آ گیا تھا۔ وہ بچوں کے لیے جوس کے ڈبے لایا تھا۔ سب بچے خوش ہو گئے۔ ان کی خوشی دیکھ کر یوسف صاحب بھی مسکرانے لگے اور بولے، میں سوچ رہا ہوں کہ انسان کا دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کتنے لوگوں کو خوش رکھتا ہے۔ اگرچہ کاظم عمر میں بڑا ہے مگر بڑا ہونے کے باوجود بھی اس بات کو نہیں سمجھ سکا۔ عاصم عمر میں چھوٹا ہی سکی مگر اچھے رویے، خوش اخلاقی اور ملنساری کی وجہ سے بچے اس کے ساتھ کتنا خوش رہتے ہیں۔ اسی وقت بچوں کے قہقہوں نے آواز آئی۔ یوسف صاحب نے ان کی بیوی نے گھوم کر دیکھا۔ عاصم نے جھوٹ موٹ کے غلطی سے پانی کے پائپ کا رخ اپنی طرف کر لیا تھا اور اس کے سارے کپڑے بھیگ گئے تھے۔ بچوں کے ساتھ ساتھ وہ بھی ہنس رہا تھا۔ ان کو ہنستا دیکھ کر دونوں میاں بیوی
भी मुस्कुराने लगे।